اچھا، کچھ لوگوں نے متعدد بار یہ ایک سوال یہ کیا کہ اب زمین کی خریداری کی جاتی ہے تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو کہ کسی نے زمین خریدی ہے نا، اور زمین کو خریدا یوں ہی، اس کو ضرورت ہی زمین خرید لی کہ وہ مکان بنائے گا، یا یوں ہی پڑی رہے گی، بعد میں بچوں کے کام آئے گی. اور کچھ لوگ یہ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں پراپرٹی کا، زمین کو خریدتے اور بیچتے ہیں. تو اب دو طرح کی خرید و فروخت ہوئی. ایک تو یہ کہ جو رکھا یوں ہی اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے جو کام آئے گی، اور بزنس کا اس کا کوئی ارادہ نہیں. اور دوسرے کچھ لوگ وہ ہیں جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں. تو اب اس میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رہے کہ جس نے زمین خریدی ایسے ہی خرید کر رکھ دی کہ مکان بنانا ہے، بیچنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو بہرحال اس زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہاں چند مسئلے ہم وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں کہ شریعت مطہرہ نے جن مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے وہ تین طرح کے مال ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، کرنسی نوٹ جسے سمن کہتے ہیں. اور دوسری مال تجارت. ایک تو سمن خلقی ہونا چاہیے، سونا چاندی پیدائشی یہ سمن ہے نا، اور کرنسی یہ سمن اصطلاحی ہو گئی. اور دوسرا مال تجارت. اور تیسری جانور جو چرائے جاتے ہیں، جیسے بکریاں وغیرہ چرائی کے جانور. اس کے علاوہ کسی مال پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو بھی مال تجارت کے لیے ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور جو مال تجارت کے لیے نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب اس میں زمین ہی نہیں، کپڑا ہو، لوہا ہو، پیتل ہو، زمین ہو، مکان ہو، فلیٹ ہو، کچھ بھی ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جو بھی تجارت کے لیے ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی. لہذا جس نے زمین اس لیے خریدی کہ اسے بیچنا ہے، وہ پراپرٹی ڈیلر ہے وہ، تو اسے اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. اب یہاں ایک مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ فقہائے کرام نے ہیرے اور جواہرات میں کہا کہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہیرے جواہرات میں زکوٰۃ، ایک آدمی کے پاس کتنا ہی قیمتی کروڑوں اربوں کا ہیرا ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ان ہیروں کی تجارت کر رہا ہو تو اب ان کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یہاں دیکھیں کہ ایک دوسرا سوال جو آیا وہ بہت لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے عموماً، کہ آدمی زمین کی خرید و فروخت کرتا ہے نا، اور اس میں قیمت اس نے پہلے دے دی اور مال پر ابھی قبضہ نہیں کیا ہے، ایڈوانس جس کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہ مال ابھی دکاندار کے پاس ہی ہے. تو خریدنے والا جو پیسہ اسے ایڈوانس دے چکا، مثلا اس نے کہیں سے جو ہے 2 لاکھ کا مال اٹھایا اور اس نے ایڈوانس میں 50,000 روپے دے دیے، تو اب خریدنے والے نے جو 50,000 سامنے والے کو دیا ہے، مالک کو، مال کے مالک کو، تو اس 50,000 پر زکوٰۃ خریدنے والے پر ہوگی یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے ابھی مال کے مالک نے مال سپلائی نہیں کیا ہے اور خریدنے والے نے مال پر قبضہ نہیں کیا ہے. تو اس صورت میں بھی یہ کل سوال ایک طرح کا آیا ہوا تھا. تو اس صورت میں اس کیا حکم ہوگا؟ تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے نا کہ مال جو ہے آدمی کی ملکیت میں ہو. جیسے ایک رہن کا سوال ہوا تھا نا، تو یہ ذہن میں رہے کہ مال آدمی کی ملکیت میں ہو، اب وہ حقیقتاً ہو یا حکماً، ہے نا، مال آدمی کی ملکیت میں ہو اور حقیقتاً یا حکماً اس میں اس کے قبضے میں ہو. ضروری ہے کہ حقیقتاً قبضے میں ہو یا حکماً قبضے میں ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں جب اس نے مال خریدا اور ایڈوانس دے دیا تو ابھی مال خریدار کے قبضے میں تو آیا نہیں ہے، مال خریدار کے قبضے میں نہیں آیا ہوا ہے. اس لیے اس مال کی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس مال کی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رہے. اب یہ کہ یہ جو 50,000 روپے اس نے دیے ہیں، یہ 50,000 جو اس نے اس کو دے دیے ہیں،
یہ اپنے نصاب میں وہ جوڑے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے. لیکن اگر وہ نہیں جوڑتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو اس تعلق سے وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی وہ دوسرے کے قبضے میں جا چکی ہے، حالانکہ یہ اسی کا مال ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ابھی خرید و فروخت طے ہو گئی ہے، تو اب اس میں زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی اس مال پر. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دے دے زکوٰۃ، شرعاً تو واجب اس پر نہیں ہے، مگر اس 50,000 کی حساب میں لگا کر دے دے. اس اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے اس کاروبار میں برکتیں ہوں گی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ مسئلے میں ہم ذرا اس معاملے میں یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ وہ حساب کر کے دے دے، تاکہ اس کے لیے خیر و برکت نازل ہو اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، تجارت میں اس کی برکتیں نازل ہوں. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.